رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين يا إلهي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مار کر دوبارہ زندہ کرنے کا دو طرح مطلب ہو سکتا ہے کہ یا تو قوم کو اصل میں مار دیا جائے یا پھر اخلاقی اور جذباتی طور پر مردہ کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر دریا پار کر کے لائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاد کرو اور فلسطین کو فتح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے خلیفہ یوشع بن نون کے علاوہ سب نے انکار کر دیا۔ موت کے ڈر سے وہ بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو مار دیا، یعنی وہ قوم 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، وہ لوگ بھی وفات پا گئے، لیکن ان کی نئی نسل تیار ہو گئی، اور اس نئی نسل نے یوشع بن نون کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور فلسطین فتح کیا، یعنی وہ قوم دوبارہ زندہ ہو گئی۔ 12 قبیلے تھے، 12 حکومتیں آباد ہو گئیں۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، جس کی وجہ سے کافروں اور مشرکوں کا ان پر دوبارہ غلبہ پانا آسان ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ جہاد کے لیے سپہ سالار مقرر کریں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی جہاد کرو، اس کا اجر اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کوئی ہے کہ وہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قرض حسنہ یعنی جو بھی ہم اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ اس کے بدلے ہمیں کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بڑھا کر دے یا کم کر دے، اور ہم سب بھی مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل کوئی نہ کوئی نبی موجود رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک جماعت نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیں۔ نبی نے کہا، ابھی تو تم جنگ کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن جب جنگ کا حکم آئے گا تو اپنی بات سے پھر نہ جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔
یہ واقعات مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہ کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی، اور خدا جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو وہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ اس کے پاس دولت نہیں، وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اسے علم اور جسامت میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اسی بنا پر بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یعنی پیغمبر نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو صندوق تم لوگوں سے چھن گیا تھا وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یعنی ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی کچھ چیزیں تھیں جو ان کے لیے تسکین کا سامان تھا۔ کفار ان کو شکست دے کر صندوق لے گئے تھے، جس جگہ وہ لے گئے تھے وہاں وبائی امراض پھیلنے لگے، تو اللہ کے حکم سے وہ سمجھنے لگے یہ سب اس صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے صندوق بیل گاڑی پر رکھا اور اسے چھوڑ دیا، تو فرشتے اس صندوق کو ان کے پاس لے آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔